کیا آپ نے شاہی قلعے میں مغل دور کا سرد خانہ دیکھا ہے جسے گورے نے سمر پیلس کا نام دیا اور یہ شاہی قلعے کے خفیہ محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے؟ مجھے یقین ہے اس محل کو بہت سے لوگوں نے آج تک نہیں دیکھا کیونکہ اس خفیہ جگہ کو آج تک پبلک کے لیے کبھی کھولا ہی نہیں گیا۔ میں اس وقت اسی محل میں موجود ہوں۔ یہ ایک ایسا محل ہے جس میں پراسرار سرنگیں، گمنام مزار، ایک قدیم کنواں اور سرگوشیاں کرتی ہوئی دیواریں ہیں۔ اس محل سے تو حیران کن انداز میں ایک بڑی تعداد میں انسانی ہڈیاں بھی ملی ہیں جو واقعی اس محل کی تاریخ کو مزید پراسرار بناتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس محل میں ایسا بہت کچھ ہے جو حیران کر دیتا ہے۔ یہ ایک پراسرار محل ہے جس کی راہداریاں بھول بھلیاں ہیں۔ یہاں سے بہت کچھ ڈسکور ہو رہا ہے، جیسے شراب سٹور کرنے کے ٹینکس، چھوٹے چھوٹے تالاب اور دیواروں کے پیچھے چھپے کمرے۔ یہ سب آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ میرے خیال میں اس محل کو بنانے کے شاید 3 مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ جب لاہور میں گرمی کی شدت تیز ہو تو شاہی خاندان کے پاس رہنے کے لیے ایک ایسی جگہ ہو جو ٹھنڈی رہے۔ دوسرا یہ کہ اس محل کو ایک خفیہ جگہ کے طور پر بھی استعمال کیا جائے تاکہ جب کبھی قلعے پر حملہ ہو تو شاہی خاندان کے پاس بھاگنے اور چھپنے کے خفیہ راستے ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ اس محل کو شاہی پارٹیز کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ شاہی پارٹیز بہت بولڈ قسم کی ہوتی تھی۔ اگر آپ غور کریں تو اس قسم کے زیر زمین محل مغلوں نے ہندوستان میں اور بھی مختلف لوکیشنز پر بنوائے تھے، جیسے کہ تاج محل کی بیسمنٹ۔ پھر لال قلعے میں زیر زمین بہت سے کمرے اور تہہ خانے بنوائے گئے تھے جو گرمیوں میں استعمال کیے جاتے تھے۔ اسی طرح مغل بادشاہ اکبر کے دور میں فتح پور سیکری میں بھی زیر زمین تہہ خانے بنائے گئے تھے اور ان بیسمنٹس کا ایک حصہ خفیہ راستوں کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ خیر، یہ محل کس مغل بادشاہ نے بنوایا تھا یہ ایک متنازع تاریخ ہے۔ میں نے بھی بہت کھوجنے کی کوشش کی۔ بعض مورخین کے خیال میں یہ محل اکبر بادشاہ کے بیٹے جہانگیر نے بنوایا تھا، جبکہ بعض ماہرین اور وارلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی اس محل کو اکبر کے گرینڈ سن یعنی شہنشاہ شاہ جہان کے دور کی تعمیر قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ محل کس سال میں تعمیر ہوا اس کا سراغ مجھے کہیں نہیں ملا۔ آپ میں سے کوئی جانتا ہو تو ضرور مجھے بتائے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ محل ہے کہاں۔ یہ محل دراصل شیش محل کے بالکل نیچے ایک بیسمنٹ میں موجود ہے۔ میں اس محل میں داخل ہونے کے لیے شیش محل کے راستے ہی گیا تھا۔ شیش محل کے صحن میں 2 ایسے دروازے موجود ہیں جن کے پیچھے سیڑھیاں ہیں اور وہ نیچے اسی محل تک آتی ہیں، لیکن یہ دونوں دروازے بند تھے اور فورٹ کی انتظامیہ سے اجازت لے کر میں نے اس راستے کی فوٹیج تو بنا لی لیکن یہاں سے نیچے نہ جا سکا۔ بعض کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ شیش محل کے صحن کے چاروں کونوں سے 4 دروازے اس محل تک آتے تھے، لیکن باقی کے 2 دروازوں کے آثار کہیں نظر نہیں آتے۔ خیر، یہاں سے میں ہاتھی پاؤں کی طرف آیا۔ جب آپ ہاتھی پاؤں کی سیڑھیاں چڑھ کر آئیں تو آپ کے بائیں جانب ایک لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ آتا ہے جو نیچے اس محل کو جاتا ہے۔ یہ راستہ برٹش دور میں بنایا گیا تھا لیکن فی الحال یہ بھی پبلک کے لیے بند تھا۔ پھر یہاں سے ایک گائیڈ کو لیا جس نے مجھے ایک لمبا سفر کروا کر اس محل تک جانے کا ایک اور راستہ دکھایا جو قلعے کی پکچر وال میں تھا۔ یہ ایک تنگ سا دروازہ تھا۔ تنگ سیڑھیاں چڑھ کر جب میں اوپر پہنچا تو اس محل کے ہالز، راہداریاں اور کمرے میرے سامنے تھے۔ یہ محل واقعی دلکش اور پراسرار ہے۔ ہر جانب محرابیں اور کمروں کو جوڑتے راستے ہیں جو ایک بھول بھلیوں کی مانند ہیں۔ میں اسے خفیہ محل اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ یہاں کے کسی ہال سے چلنا شروع کریں تو کچھ دیر کے بعد آپ واپس اسی مقام پر آ جاتے ہیں جہاں سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اس کی راہداریاں اور مین ہالز اتنے ملتے جلتے ہیں کہ جب ایک ہال سے گزرتے ہوئے دوسرے ہال میں پہنچتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے واپس آپ وہیں آ گئے ہوں جہاں سے آپ نے چلنا شروع کیا تھا۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ شاہ جہان کے بھائی شہزادے شہریار کو جب آصف خان سے شکست ہوئی تو وہ اسی محل کی بھول بھلیوں میں کہیں چھپ گیا تھا جسے بڑی مشکل سے آصف خان کے سپاہیوں نے ڈھونڈا تھا۔ دراصل اسی محل میں فرار ہونے کے اور چھپنے کے بہت سے راستے تھے۔ جس زمانے میں اس محل کو بنایا گیا تھا تب اس کے باہر سے راوی گزرتا تھا۔ اس محل میں ہی کچھ سرنگیں ایسی موجود ہیں جنہیں اسکیپ ٹنلز کہا جاتا تھا۔ میں نے یہ سرنگیں یہاں بہت مشکل سے ڈھونڈی۔ اب انہیں دروازے لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ ٹنلز راوی تک جاتی تھیں اور انہیں بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر کوئی حملہ ہو تو شاہی خاندان انہی ٹنلز کے راستے راوی تک پہنچ جائے، اور ادھر راوی میں شاہی کشتی اور محافظ ہر وقت موجود رہتے تھے جو ایسی کسی بھی صورتحال میں
شاہی خاندان کو بحفاظت دریا کے راستے فرار کروا دیتے۔ بعض مورخین کا خیال تھا کہ یہ ٹنلز شالیمار باغ یا قلعے کے اکبری دروازے کے پاس موجود مریم زمانی مسجد تک جاتی تھی، لیکن یہ سب اندازے غلط ہیں۔ اس محل میں آپ کو ماربل کی خوبصورت جالیاں بھی نظر آئیں گی۔ یہ جالیاں نہ صرف محل کے اندرونی حصے کو روشنی فراہم کرتی ہیں بلکہ وینٹیلیشن کا ایک بہترین سسٹم بھی فراہم کرتی ہیں۔ شہنشاہ وقت ان جالیوں سے راوی کا منظر دیکھا کرتا تھا تاکہ کسی ممکنہ خطرے یا حملے سے بروقت آگاہ رہ سکے، اور یہیں لگی ایک اور جالی سے قلعے کے آس پاس ہونے والی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھتا تھا۔ اسی طرز کی جالیاں آپ کو شیش محل اور نولکھا پیویلین میں بھی ملتی ہیں۔ ان کے قریب ہاتھ لے جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باہر سے ہوا کیسے اندر لا رہی ہیں۔ ویسے تو بیسمنٹ میں ہونے کی وجہ سے یہ محل کافی ٹھنڈا بھی ہے اور ہوادار بھی، لیکن مغلوں نے اس کی دیواروں اور فلورز یعنی فرشوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بھی ایک بڑی دلچسپ ٹیکنیک استعمال کی۔ اس محل کی دیواروں میں بھی واٹر چینلز بنائے گئے، یعنی پانی کے گزرنے کے راستے، اور فرشوں کے درمیان بھی بنائے گئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانی اس محل کی دیواروں میں بھی چلتا تھا اور فرشوں میں بھی۔ اس محل کی دیواروں، فلورز اور فاؤنٹنز میں چلنے والا پانی شیش محل سے آتا تھا۔ کتنا انٹرسٹنگ سسٹم تھا۔ اس محل کے اوپر شیش محل تھا اور شیش محل کی چھت پر ایک واٹر ٹینک تھا۔ اس واٹر ٹینک میں پانی شاہی قلعے کے ہی ایک کنویں سے آتا تھا، اور شیش محل کا یہ واٹر ٹینک اس محل کو بھی پانی سپلائی کرتا تھا۔ اب جب گرمی بڑھتی تو اس محل کی دیواروں اور فلورز میں ٹھنڈا پانی دوڑایا جاتا تھا، جس سے اس محل کی دیواریں اور چھتیں ٹھنڈی رہتی تھیں۔ دراصل اس سسٹم کو کنات کہتے تھے۔ مغل بادشاہوں نے یہ سسٹم ایران سے لیا تھا۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک تھی جس سے پانی کے راستے زیر زمین بنائے جاتے تھے، اور اس ٹیکنیک کی مدد سے پانی کو عمارتوں کے اندر منتقل کیا جاتا تھا، جس سے نہ صرف ہوا میں نمی آتی تھی بلکہ فضا کو ٹھنڈا بھی کیا جاتا تھا۔ اس حوالے سے رچرڈ جونز نے اپنی ایک کتاب دی مغل امپائر میں بھی اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ کیسے مغلوں نے یہ نظام اپنے محلات اور باغات میں شروع کیا۔ میں نے اس محل کے ایک واٹر چینل کو دیکھا جو یہاں کھدائی کے دوران دریافت ہوا، اور اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماضی میں پانی کے یہ راستے کیسے استعمال کیے جاتے تھے۔ اس محل کے ہالز کی دیواروں، چھتوں اور محرابوں میں خوبصورت نقش نگاری کا کام ہوا ہے۔ یہیں اس مین ہال سے نکل کر جب میں ایک اور کمرہ نما ہال میں پہنچا تو گائیڈ نے مجھے یہاں موجود سپائی والز یا وسپرنگ والز کا سسٹم دکھایا۔ یہ بہت ہی دلچسپ تھا۔ دیوار کے کونے میں اگر آپ کوئی سرگوشی کریں تو وہ دیوار کے دوسرے کونے میں سنائی دیتی ہے۔ میں نے خود اس کا تجربہ کیا۔ یہ سسٹم بہت سی مغل عمارتوں میں آپ کو ملے گا۔ یہ 16ویں صدی کا محض ایک جاسوسی کا نظام ہی نہیں تھا، بلکہ ایک شاہکار تھا جو ایک خاص قسم کی جیومیٹری اور میتھمیٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ ان دیواروں کی مدد سے شاہی جاسوس یہاں ہونے والی سرگوشیوں کو سنتے، اور اگر کہیں سازش کا خطرہ ہوتا تو بروقت بادشاہ کے علم میں لاتے۔ انہی دیواروں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اسی محل میں مجھے 2 جگہوں پر وہ سیڑھیاں بھی مل گئیں جنہیں چڑھ کر اوپر شیش محل تک جایا جا سکتا ہے۔ محل کے کمرے کے بارے میں ماہرین کا خیال تھا کہ یہ بادشاہ کا کمرہ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ہی الگ قسم کا کمرہ ہے۔ اس محل کے باقی کمروں کا استعمال کیا تھا اس کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ کمرے یقینی طور پر صرف شاہی خاندان کے انتہائی قریبی افراد اور خاص لوگوں کے لیے ہی مخصوص ہوں گے۔ ممکن ہے کہ یہ کمرے شہزادے، شہزادیوں یا بادشاہ کی بیویوں کے استعمال میں ہوں، اور یہاں حرم کی بھی صرف انتہائی قابل اعتماد خادمائیں ہی رہتی ہوں۔ اس قسم کے محلات میں اس طرز کے کمرے مغل بادشاہ شاہی خزانے یا قیمتی اشیاء کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس محل کی چھتوں میں کہیں بھی سریے، لوہے، لکڑی یا سیمنٹ کا استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس کی تعمیر میں دالوں، مختلف گوندوں جیسے کہ گوند کتیرا وغیرہ کا استعمال کیا گیا تاکہ یہ مضبوطی سے جڑی رہے۔ اسی طرح اس کے میٹیریل میں مٹی، گڑ، انڈے، خشک گھاس، چونے کے پلستر اور چھوٹی اینٹوں کا استعمال کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق کنسٹرکشن کا یہ میٹیریل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا وقت گزرنے اور حالات کے اتار چڑھاؤ کے باوجود یہ محل آج بھی پوری شان و شوکت سے کھڑا ہے۔ مجھے اس محل میں چلتے چلتے ایک جگہ کچھ تھیلے نظر آئے۔ پہلے میں یہ سمجھا کہ یہ شاید کوئی کنسٹرکشن سے متعلق میٹیریل ہے، لیکن جب اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ انسانی ہڈیاں ہیں جو اس محل سے گاہے بگاہے نکلتی آ رہی ہیں۔ میرے لیے یہ بہت حیران کن تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے صرف ایک تھیلا کھلوایا جس میں سے یہ ہڈیاں نکلیں۔
जब जब उन लोगों ने वो उनकी डेट कोई दिखाया, ज़रा दिखाया, उनका सब कुछ लिखा हुआ है। ये किस टाइम पे, ये थाली के ऊपर भी देख सकते हैं। अब इन हड्डियों की हालत देखकर तो यही लगता है कि ये सदियों पुरानी है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि बादशाहों के इस खूबसूरत महल में ये हड्डियां क्या कर रही हैं। यूं लगता है कि जैसे इस महल में या तो मुख्तलिफ औकात में कत्लो गारत गरी होती रही, या फिर मुख्तलिफ अदवार में इस जगह का इस्तेमाल ऐसा रहा है जहां लाशों को दफनाया जाता रहा। इस महल की राहदारियों में चलते हुए मुझे एक कदीम कुआं भी नजर आया जो ऊपर शीश महल से यहाँ नीचे तक आ रहा है। अब ये कितना पुराना है और कितना गहरा है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर वालों को लगता है कि अगर इस कुएं की खुदाई की जाए तो बहुत सी दरियाफ्तें हो सकती हैं। मुझे इसी कुएं के करीब एक खिड़की भी नजर आई जिसके बारे में मुझे मेरे गाइड ने बताया कि ये किसी गुमनाम बुजुर्ग का मज़ार है। मैं काफी देर तक सोचता रहा कि खुफिया महल के अंदर इस किस्म का मुकद्दस मुकाम कैसे मौजूद हो सकता है। क्या इस महल का सिर्फ शाहाना जिंदगी से ताल्लुक था या इसके अंदर कोई रूहानी और मजहबी पहलू भी था। यहीं एक जानिब मुझे छोटे छोटे कंपाउंड्स नजर आए। वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के ख्याल में ये बियर या शराब स्टोर करने के लिए बनाए गए थे और ये मुगल दौर के नहीं, या तो इन्हें ब्रिटिश दौर में बनाया गया या फिर तब जब ये महल सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के पास था। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस किस्म के कंपाउंड्स मुगल दौर में भी बनाए जाते थे। मुगल महलात में खास तौर पर जेर ज़मीन जो तय खाने बनाए जाते थे उनमें शराब और दीगर कीमती अशिया स्टोर या महफूज की जाती थी। वैसे तो मुगल दौर में शराब को महफूज या स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन, संगे मरमर के बर्तन और पीतल और तांबे के बर्तन भी इस्तेमाल किए जाते थे। इसी महल की खुदाई के दौरान यहाँ से सिरामिक का एक बाउल भी मिला है। अब ये कितना पुराना है, इस पर माहिरीन अभी खोज कर रहे हैं। इसी महल की राहदारियों में मुझे दीवार का एक ऐसा हिस्सा नजर आया जो हल्का सा टिल्ट हुआ था। दरअसल इसे माहिरीन की तरफ से ही टिल्ट किया गया। इसका मतलब ये होता है कि इसके पीछे भी कुछ है। हो सकता है कि इसके पीछे कमरे हों। इस महल पर माहिरीन मुख्तलिफ औकात में रिसर्च करते रहे। इस महल के हॉल्स में अभी रिसेंटली माहिरीन को खुदाई के दौरान मुख्तलिफ तालाब भी मिले हैं जिनमें फव्वारों के आसार भी मौजूद हैं। वैसे तो बाज माहिरीन के मुताबिक इस महल में 40 से जायद फाउंटेन्स थे जो वक्त गुजरने के साथ साथ गायब हो गए। ये एक बड़ी डिस्कवरी है जिससे इस महल के इस्तेमाल का अंदाजा लगाने में मदद मिल सकती है। ये महल यकीनन मुगल दौर में ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल में इस महल की राहदारियों और कमरों में कीमती कालीन बिछे होते होंगे। यहाँ शाही पार्टीज यानी मौसीकी और रक्सो सुरूर की महफिलें सजती होंगी। मुगल दरबार के फनकार और गवैये यहाँ अपने फन का मुजाहरा करते होंगे। इस महल में मुख्तलिफ जगहों पर फाउंटेन्स होते होंगे जिनके करीब बैठकर शाही खानदान के लोग अपना वक्त गुजारते होंगे। और ये बिल्कुल एक प्राइवेट जगह होगी जहां अमूर सल्तनत पर कभी बात नहीं होती होगी। मुगलों के बाद जब सिखों का दौर आया तो इस महल की नक्श निगारी को काफी नुकसान पहुंचा। बाज तारीख दानों के मुताबिक नक्श निगारी के कामों में सोने, चांदी और कीमती जवाहरात का इस्तेमाल भी हुआ था, जिसे बाद के अदवार में या तो उतार लिया गया या फिर चोरी कर लिया गया। जब अंग्रेजों का दौर आया तो ये जगह एक स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होती रही। पाकिस्तान बनने से पहले ही इस महल को महकमा सिविल डिफेंस के सुपुर्द कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने भी इसे बुरी तरह से नजरअंदाजी किए रखा। आप अगर इस महल को बाहर से देखें यानी पिक्चर वॉल के पास से देखें तो इस महल के नीचे भी एक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस महल के नीचे और क्या है। बाज माहिरीन का ख्याल है कि नीचे सिर्फ इस महल की बुनियादें या पिलर्स हो सकते हैं और वो पिलर्स रावी के बहाव के पेश नजर ही बनाए गए होंगे। लेकिन फिर जब रावी का रुख बदल गया और ये बुनियादें सूख गईं तो महल के कुछ हिस्सों में दरारें पड़ना शुरू हो गई। अब इस महल को पब्लिक के लिए खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। इस महल को एक स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम की शक्ल दी जाएगी और हाथी पांव के पास जो इस महल में दाखिल होने का रास्ता है उसे खोल दिया जाएगा या फिर वहां एक लिफ्ट लगा दी जाएगी ताकि लोग इस महल को देख सकें।